مغرب کے بعد اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار سورہ کوثر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، پھر آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ رزق بارش کی طرح برسے گا، لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ برکت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، جو چاہے مانگ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین اکرام، قرآن پاک کے آخری سپارے کے اندر ایک سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن مغرب کی نماز کے بعد اس سورت کی ایک تسبیح یعنی 33 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ اقدس میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر جو بھی پروردگار رب کریم سے مانگو گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے جبکہ آپ کی دعا پہلے قبول ہو چکی ہوگی، اور دعا مانگنے کے کچھ دیر بعد ہی آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا وہ آپ کو فوراً مل جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بے شک آج ہی اس کو آزما لیں، کیونکہ پچھلے سال بھی ایک دوست کو میں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، مالی حالات اس کے خراب تھے، محرم میں ہی اس نے اس عمل کو کیا تھا۔ اس وقت وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، جاب اس کے پاس کوئی نہیں تھی، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، کبھی اس سے قرضہ لے لیا، کبھی اس سے قرضہ لے لیا۔ تو کچھ دن پہلے اس کی مجھے کال آئی۔ یہ بھی کچھ لوگوں میں اتنا ظرف ہوتا ہے کہ اس نے کال کر کے مجھے بتایا کہ آپ کے وظیفے کی وجہ سے آج اللہ کا خاص کرم ہے، میں نے لوگوں سے کروڑوں روپے لینے ہیں، اتنا اللہ پاک نے مجھ پر کرم کر دیا ہوا ہے، میرا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میرے اللہ کا یہ ایک حکم ہے، وہ بھی ساتھ ہی سن لیں۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو، میں خود بھی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی میرے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ نے کن کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے؟ جو ایمان والے ہیں، یعنی کہ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن پاک نازل کیا ہے، اللہ پاک نے حج کا حکم دیا ہے، فرض روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، لیکن اللہ پاک نے کہیں پہ بھی یہ حکم نہیں دیا کہ میں خود بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ واحد ایک خاص عبادت ہے، میرے نبی کا یہ خاص مقام ہے کہ اللہ پاک نے یہ ایک ایسا نظام چلا دیا ہوا ہے کہ جو بندہ بھی میرے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے اس کی دنیا سنورنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی آخرت سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا اعزاز میرے اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے۔ تو اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں، تو تم بھی درود پاک پڑھو۔ تو برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، یہ تیرا حکم تھا جو ہم نے مل کر پورا کیا ہے۔ میرے ساتھ مل کر جس بھائی بہن نے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کیا ہے، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، ان کی جو بھی مشکلیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں، ان کو ختم فرما۔ تو محترم ناظرین اکرام، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سنتیں بھی پڑھ لینی ہیں۔ سنت نماز ادا کرنے کے بعد جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں ہی کوشش کریں کہ آج کا دن جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں مغرب کی نماز جب ادا کر لینی ہے تو اسی جگہ پہ انہوں نے بیٹھے رہنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جو بھی کام ہے گھر کے وہ پہلے نمٹا لیں۔ سال میں صرف ایک بار ہی یہ موقع آ چکا ہے، تو آج کا دن آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جو درود پاک ابھی پڑھا تھا آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی جو نماز والا درود پاک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر
صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ جو آخری آیت ہے ان شانئک ھو الابتر، آپ نے اس کو 7 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی ہر دفعہ جب پڑھی جائے گی آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ان شانئک ھو الابتر ان شانئک ھو الابتر۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ اس کو دہرا کے پھر نئے سرے سے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک مبارک نام بھی پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ محترم ناظرین، آپ کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا کریں، ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو کہہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے ہمیشہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد یا رزاق یا مغنی، یہ 2 اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، آپ نے ان کو اکٹھا پڑھنا ہے صرف 33 مرتبہ، کیونکہ اللہ پاک ہی بے حساب رزق دینے والا ہے اور اللہ پاک ہی غنی کر دینے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، ان پاک ناموں کی برکت سے اللہ پاک آپ کو رزق بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کو غنی بھی کر دیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، روپے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رزق اس کے گھر آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، تو یہ خاص گھڑیاں آ چکی ہیں، تو آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا گھر جلد ہی خوشحال ہو جائے گا۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ وہ ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا، کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، گھر میں ایسی برکتیں نازل ہوں گی، رزق میں ایسی کشادگی نصیب ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا ہو جائے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔